نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج جب ہم گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں اور آج کی پرفتن اور پرآشوب دور پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ آج کا یہ دور ظلم ذاتی، شر و فساد، سفاکت و بربریت کی اما جگہ بنا ہوا ہے۔ ہر طرف حق تلفی، ناانصافی، چوری، ڈکیتی، عیاشی و بدکاری کے دورہ ہے۔ اگر ایک طرف جوا، تاش بازی، لاٹری اور شراب کی محفلیں سجی ہوئی ہے تو دوسری طرف زناکاری، عیاشی کے کھلم کھلے اڈے قائم ہیں۔ کوئی برائی اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو ہم میں نہ پایا جاتا ہو۔ ہمارا یہ دور آج سے 1400 سال پہلے کے مکمل اور عیاں تصویر ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے خشکی و تری ہر جگہ کرپشن پھیل گیا ہے۔ احکام خداوندی اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان پامال کیا جا رہا ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس لیے اسلامی تعلیمات کے ساتھ استہزاء و تمسخر کیا جا رہا ہے۔ ایک دو برائیاں ہو تو ان کو شمار کیا جائے، یہاں تو یہ حال ہے ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشانی کہاں سے اٹھے۔ اس پرآشوب دور میں جبکہ پوری دنیا برائیوں کی طوفان بلا خیز میں بہی چلی جا رہی ہے اور ہر طرف ظلم ذاتی، ضلالت و گمراہی بڑھتی جا رہی ہے اور پوری دنیا اپنے مالک کے حقیقے سے منہ موڑ کر ایک نامعلوم سمت کی طرف رواں ہے، اور کوئی ایسا مرد مجاہد نظر نہیں آتا جو اس سے سکتی و بلکتی انسانیت کی انگلی پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچائے۔ ایسے دور میں نوجوانان اسلام یعنی طالبان علوم نبوت کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمام خرابیوں اور برائیوں کو مٹانے کے لیے خانقاہوں سے، مدرسوں سے، اپنے گھروں سے باہر نکل کر اپنے قلم کے ذریعے، اپنے خطابت کے ذریعے ان تمام برائیوں اور برائیوں کو دور کرے اور دنیا کے بگڑتے ہوئے مقدر کو بدل دے۔ تو مرد مسلمان ہے تو پیغام عمل دے، اٹھ اور زمانے کے مقدر کو بدل دے۔ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، معاملہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، اب خواب غفلت میں پڑے رہنے کا موقع نہیں۔ آج کا انسان نہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہو چکا ہے۔ انسان تو فرشتہ بننے کے لیے بھیجا گیا لیکن وہ بھیڑیے سے بدتر ہو چکا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے مگر وہ ارذل المخلوقات ہو چکا ہے۔ اب زیادہ انتظار نہ کرو، اب بھی موقع ہے، اٹھو اور خواب غفلت سے بیدار ہو اور دنیا کے بہتے ہوئے الٹے دھارے کا رخ موڑ دو۔ ہر فساد کو فلاح سے، ہر برائی کو اچھائی سے، ہر زوال کو عروج سے، ہر تاریکی کو نور سے بدل دو اور ثابت کر دو کہ ہم امت دعوت ہے، ہمیں برپا ہی کیا گیا دوسروں کی نفع رسانی کے لیے اور دنیا میں صالح انقلاب برپا کرنے کے لیے، شمع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فیروزہ کرنے کے لیے، آپس میں اتحاد و اتفاق، محبت و ہمدردی، غمخواری، اخوت و بھائی چارگی پیدا کرنے کے لیے شاعر نے اسی کی ترجمانی کی ہے: ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔